الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی اما بعد۔ ماہ رمضان مبارک کا پلیٹ فارم، اور اس پلیٹ فارم سے ہم حرم مطہر حضرت عباس علیہ السلام کی اس پروگرام کے توسط سے اور اس کاوش سے ہم تقریباً ایک مہینہ اس پلیٹ فارم پہ آتے رہے اور مختلف موضوعات پہ ہم نے بات کی جو ماہ رمضان المبارک کو زیادہ نورانی بناتے ہیں، زیادہ فائدہ مند اور ثمر آور بناتے ہیں۔ اور آج کے دن میں ہم ماہ رمضان المبارک کے الوداعی لمحات کی گفتگو کرتے ہوئے عید کے معاملات تک پہنچ چکے ہوئے ہیں، اور کچھ چیزیں ہم نے عید کے حوالے سے کل ڈسکس کی اور کچھ انشاءاللہ تعالی ہم آج ڈسکس کریں گے۔ اور میں اپنی گفتگو کو آغاز کرنے سے پہلے ایک چیز کا اگر برملا اظہار کروں کہ میں خود ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ عید کا کانسیپٹ سمجھنے میں ہمارے ہاں بہت ساری خامیاں موجود ہیں۔ بہت سارے کانسیپٹ، کسی ایک عنوان سے میں بات نہیں کر رہا، کہ عید بیسیکلی عید کا جو ایگزسٹنس ہے اور وجود کہ جو ہے وہ اس عید کا معنی کیا ہے۔ جیسے کل ہم نے کچھ بات کی، کچھ بات آج ہم کریں گے۔ پھر عید کی نماز ایون ہے، اس حوالے سے بھی کچھ پرابلمز لوگوں کو موجود ہیں ان ذہنوں میں، اور ان کو کلیئر نہیں کیا جاتا۔ واجب ہے، مستحب ہے، غیبت کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ پھر اسی طریقے سے عید سیلیبریشن ہے، یعنی عید ایک کہہ لیجئے کہ تہوار ہے، یا خالق کائنات کی طرف سے ایک فریضہ ہے اور ایک عبادت ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں، اس پہ بھی کچھ زیادہ کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو بہر صورت کلی طور پہ یعنی عید کے مختلف زاویے دیکھنے کے بعد جس نتیجے پہ ہم پہنچتے ہوتے ہیں کہ عید کے کانسیپٹ کو بہت زیادہ حد تک مس یوز کیا جاتا ہے، اور عید جس مقصد کے لیے نہیں ہے، عید کا مقصد وہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ عید جس کام کے لیے نہیں ہے، اس کام کو عید سمجھ لیا جاتا ہوتا ہے۔ تو بہر صورت ان کانسیپٹ پہ تھوڑا سا ٹھیک ٹھاک، بلکہ میں کہوں گا کہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے پہلے تو کنسیپچول اسٹڈی اور ایک فکری طور پہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ عید بیسیکلی کیا ہے، اور اس کے یہ مختلف کارنرز جس پہ ابھی ہم نے بات کی یہ کس طرح سے ہیں، اور حقیقی عید ہمیں کس کو کہیں گے۔ البتہ یہ سارے سوال اٹھاتے ہوئے اور یہ ساری باتیں کہتے ہوئے I'm sorry، ایک مرتبہ سلوات بھیجیے گا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے سوالات اٹھاتے ہوئے اور یہ ساری باتیں کرتے ہوئے مقصد عید کی سیلیبریشنز کو خراب کرنا نہیں ہے، یا خدا نخواستہ کہیں یہ پیغام نہ جا رہا ہو کہ عید سیلیبریٹ نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ عید کا جو عنوان اور جو اس کی باؤنڈریز ہیں اور جو اس کا محل وقوع ہے اور جو اس کا حقیقی وجود ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور پھر آف کورس عید سیلیبریشنز یا عید کو منانا اور عید کا معاملہ جو ہے وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے جس طریقے سے خالق کائنات نے اس کو عید قرار دیا ہے تمام مومنین کے لیے۔ حسن ابن راشد چھٹے امام کے ایک صحابی ہیں، اور وہ امام علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور عید سے متعلق پھر انہوں نے ایک دو سوال کیے۔ ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ جو عید کے حوالے سے ہم نے سنا ہے، ماہ رمضان مبارک کے حوالے سے ہم نے یہ سنا ہے کہ خالق کائنات لیلۃ القدر کو تمام گناہ جو انسانوں کے ہیں اور جنہوں نے مغفرت طلب کی اور جنہوں نے توبہ طلب کی ہے، خالق کائنات ان کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو وہ جسٹ ایک اپروول کے طور پہ اور وہ تسلی کرنا چاہ رہے تھے، تو امام علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ مولا، میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ لیلۃ القدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، انسان پاک صاف ہو جاتا ہے، آپ یہ فرمائیے کیا ایسا ہی ہے؟ یہ درست بات ہے جو میں نے سنی ہوئی ہے؟ امام علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ اس چیز کا، مغفرت کا تعلق صرف لیلۃ القدر سے نہیں ہے، لیلۃ القدر میں تو ہوتا ہی ہے، البتہ امام علیہ السلام نے اس حوالے سے ایک اور اینگل کو بھی بیان کیا، ایک اور پوائنٹ آف ویو کو بھی بیان کیا کہ ان القاریجار، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہوتے ہو ایک مزدور، کاریجار مزدور کو کہتے ہوتے ہیں، ایک اجیر جو کسی جگہ اجرت پہ کام کر رہا ہوتا ہے، مزدوری پہ کام کر رہا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہوتا ہے، ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ کام کر دو آپ کو اتنی مزدوری دی جائے گی۔ اب جو مزدور ہے، انما یعطی اجرہ عند فراغہ، مزدور کے ساتھ جو معاہدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو تو تمہیں یہ اجرت دی جائے گی۔ اب یہ کب دی جاتی ہوتی ہے؟ جوں ہی وہ اپنے کام سے فارغ ہوتا ہے تو مزدور کو اس کا صلہ، اس کا اجر اور اس کا معاوضہ
فوری طور پر عطا کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ بعض روایات میں تو یہ کہا گیا کہ اس میں اتنی جلدی کرنی چاہیے کہ اس کا پسینہ بھی ابھی خشک نہ ہوا ہو، کہ اس کا اجر اور اس کا معاوضہ اور اس کا صلہ اس کے ہاتھ پر آ جائے۔ تو جو ہی مزدور مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی مزدوری کا حق، اس کا معاوضہ اس کو ادا کر دیا جاتا ہوتا ہے۔ من ذالک لیلۃ العید، مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں کہ اسی طریقے سے روزہ دار کے بھی ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ تم نے روزہ رکھنا ہے، اور اس کے بدلے میں چند چیزوں کا وعدہ کیا گیا تھا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہ بھی عطا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، مختلف چیزوں کی گارنٹیز دی گئی تھی کہ اس کو یہ صلہ ملتا ہے، یہ معاوضہ ملتا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز جو روزہ دار کا معاوضہ قرار دیا گیا ہے وہ مغفرت ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ فرمایا کہ من ذالک لیلۃ العید، عید کی رات اگر آپ دیکھنا چاہو، یہ بالکل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ ایک مزدور مزدوری سے فارغ ہوتا ہے اور اس جگہ سے وہ الوداع کرنا چاہ رہا ہوتا ہے جہاں اس نے مزدوری کی اور محنت کی اور پسینہ بہایا۔ عید کی رات بھی بالکل ایسے ہی ہوتی ہے کہ چونکہ روزے دار کی جو مزدوری ہے وہ مغفرت ہے، روزے دار کا جو معاوضہ ہے وہ مغفرت ہے، روزہ دار کا جو صلہ اور بدلہ ہے وہ اس کی بخشش ہے۔ تو روزہ دار بخش دیا جاتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چونکہ یہ اس کا معاوضہ تھا، یہ اس کے روزوں کا صلہ تھا، یہ اس کا حق تھا۔ تو جیسے مزدور کا اس کا حق جوں ہی وہ مزدوری سے فارغ ہوتا ہے دے دیا جاتا ہے، ایسے ہی جوں ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو جو روزے دار ہے اس کو بخش دیا جاتا ہے، اس کو مغفرت کا صلہ اور تحفہ دے دیا جاتا ہے، شب عید اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ عید کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے، چونکہ بہت زیادہ پہلے بھی دیکھنے کو ملتا تھا، اس دفعہ تو سوشل میڈیا پہ ہم بہت زیادہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، عید منائیں نہ منائیں۔ عید بیسیکلی اسلامک کانسیپٹ ہے۔ اسلام عید منانے کے لیے کیا کیا چیزیں کہتا ہے کہ اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے، فرض کریں کہ میں عید نہیں مناؤں گا، تو کیا پھر آپ ان چیزوں سے دستبردار ہوں گے، اور کیا اسلام کہے گا کہ ہاں یہ چیزیں اس دفعہ نہیں ہوں گی چونکہ اس دفعہ آپ عید نہیں منا رہے ہیں لہٰذا آپ کو مغفرت بھی نہیں ملے گی؟ عید تو مغفرت کا نام ہے نا، عید تو گناہوں سے بچ جانے کا نام ہے، عید تو نماز عید کے لیے مخصوص انداز میں چلے جانے کا نام ہے، اور دیگر چیزیں جو عید تو زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے کا نام ہے۔ تو اگر ہم یہ ساری چیزیں طے کر لیں کہ ہم اس دفعہ عید نہیں منائیں گے، تو یہ تو جو چیزیں عید کا، جن چیزوں کو عید کہا جاتا ہے وہ تو خالق کائنات نے مقرر کی ہے، تو کیا ہمارے پاس یہ حق ہے کہ ہم ان کو اٹھا دیں یا ہم ان سے انکار ہی کر دیں؟ مثلا پہلی بات یہ کہ جو ہی شوال کا چاند نظر آیا، جس کو ہم کہتے ہیں عید کا چاند نظر آیا، جس کو امام علیہ السلام کے الفاظ ہیں من ذالک لیلۃ العید، عید کی رات کا یہی سین ہوتا ہے، یعنی عید کی رات کا جو عید کا پہلا معاملہ ہے وہ انسان کی بخشش ہے اور مغفرت ہے۔ تو کیا ہم انکار کر دیں گے کہ نہیں اس دفعہ ہم بخشش نہیں چاہتے ہیں چونکہ ہم نے عید نہیں منانی ہے؟ یا خالق کائنات کی طرف سے یہ ہوگا کہ چونکہ اس دفعہ مومنین کا موڈ نہیں بن رہا عید منانے کا، عید کرنے کا، لہٰذا اس دفعہ ان کی بخشش والا معاملہ ہی ختم کر دیتے ہیں، چونکہ عید نہیں ہے تو مغفرت بھی نہیں ہے، چونکہ عید کا معاملہ اس دفعہ کر ہی نہیں رہے ہیں تو جو معاملہ عید پہ میں کرتا تھا وہ بھی میں بھی نہیں کروں گا۔ تو یہ بڑا ایک چائلڈش سا بیہیویئر ہے ہمارا۔ ہاں ایک الگ بات ہے عید کو، جو میں نے پہلے عرض کیا، عید جس کو میں اور آپ جس سیلیبریشن کو عید سمجھتے ہیں، جس سیلیبریشن کو ہم عید ہی کے اندر، عید کو اس کے اندر بند کیے بیٹھے ہیں، وہ تو کوئی اسلامی چیز ہی نہیں تھی، وہ تو میری اور آپ کی پرسنل چوائس تھی، ایک مباح کام تھا کہ ہم انجوائے کریں کسی بھی طرح سے، مے بی ہم ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیں ریلیٹیوز کے ساتھ، مے بی ہم کوئی اور چھوٹی سی اچھی سی آؤٹنگ رکھ لیں اور ہم ایک انجوائمنٹ کا ایک ایلیمنٹ لے آتے ہیں۔ وہ انجوائمنٹ میرا اور آپ کا جائز حق تھا، مباح تھا، اسلام نے اس کے اندر کوئی نہیں ڈالا تھا کہ یہ ضرور کرو گے تو عید ہوگی وگرنہ عید نہیں ہوگی۔ اور مجھے اور آپ کو اسی، وہ جو میرا اور آپ کا جائز حق تھا اس کے اوپر اختیار ہے، ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں عید کے بارے میں کہ ہم عید سادگی سے منائیں گے، یہ بالکل ہمارا جائز حق ہے۔ اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے کہ وہ جو ہماری سیلیبریشنز جو جائز ہوتی تھیں اور ہم کرتے ہوتے تھے اور ہمیں الاؤڈ تھیں، لیکن اس سال ہمارا دل نہیں مان رہا، چونکہ دل کی کیفیت غمگین ہے، لہٰذا ہم ان سیلیبریشنز کو سادگی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن عید تو منائی جائے گی، چونکہ عید کا حکم خدا نے دیا ہے، اس کو معطل بھی وہی کر سکتا ہے، اس کو اور کوئی معطل نہیں کر سکتا۔ اور جن چیزوں کو ہم عید سمجھ کر معطل کرنے کا بات کہہ رہے ہیں وہ عید نہیں ہے، وہ انجوائمنٹ ہیں، وہ ہم نے آپشنل چیزیں تھیں، ہم نے خود اڈاپٹ کی ہوئی ہیں اور ہم ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ان کو چھوڑنے کا مطلب عید چھوڑنا نہیں ہوتا۔ بہر صورت یہ بہت ضروری سمجھ رہا تھا میں کہ کسی جگہ اس کو میں ضرور بات کروں کہ آج کل بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی کہ کیا کیا جائے، میرا دل تو بالکل نہیں مان رہا کہ میں عید کروں،
وغیرہ وغیرہ. بھی آپ کو کس نے یہ آپشن دیا کہ آپ عید نہ کرو؟ یعنی یہ اعلان کر دو کہ اس دفعہ عید نہیں ہے اور تعطیل ہے اور معطل ہو گئی ہے سال، عید کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ سیلیبریشنز ہم معطل کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا سکتا ہے ہم اس دفعہ عید سادگی سے کریں گے. یہ بہتر لفظ ہے، اس کا انتخاب کیا جائے. اگر کسی کا مقصد یہ ہو کہ ہم عید سادگی سے عید نہیں کریں گے یعنی سادگی سے کریں گے، تو بہترین الفاظ اس کے بصورت یہی ہو سکتے ہیں. سو امام علیہ السلام نے بھی یہ بتایا کہ عید کی رات عیدی کی طور پر خالق کائنات کی طرف سے آنے والا پہلا حکم اور پہلا تحفہ، وہ جو روزہ دار ہے اس کی اجرت ہے، اس کی مزدوری ہے، اور اس کی اجرت مغفرت ہے، اور اس کے تمام گناہوں کا بخش دیا جانا ہے، گناہوں کے بوجھ سے اس کا مکمل آزاد ہو جانا ہے، اور بالکل گناہوں سے پاک اور صاف ہو جانا ہے. جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، اگر مومن نے روزہ صحیح رکھے اور وہ ایک مزدور کی طرح مزدوری کر کے یہاں تک پہنچ چکا ہوا ہے، تو اس کو یقین ہو جانا چاہیے کہ شوال کے چاند کا طلوع ہونا میرے گناہوں کی بخشش کا اعلان ہے. یہ صادق آل محمد علیہ السلام کا فرمان اور اعلان ہے. اب اگلی چیز جو ابن راشد نے پوچھی، اب جب ابن راشد کو یہ پتا چلا کہ چاند کا طلوع ہونا یہ یعنی میری گناہوں کی بخشش کا اعلان، اب انہوں نے ذہن میں شاید ایک پکچرائز کیا ایک چیز کو، ایک تصویر بنائی کہ جب ظاہر کوئی خاص تحفے اور تحائف مل رہے ہوتے ہیں تو کہیں تقریب منعقد ہوتی ہے، اور اس تقریب میں پھر انسان ایک خاص رنگ ڈھنگ میں جاتا ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں بھی شاید یہی چیز آئی کہ خالق کائنات جب یہ بخشش کا معاملہ روزہ داروں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو گویا کہ ایک تقریب ہے جس میں یہ انعام مل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ مولا جب یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران جب میری مغفرت خالق کائنات کر رہا ہوتا ہے، اس دوران مجھے کون سے عمل میں مصروف رہنا چاہیے؟ ادھر سے میری مغفرت کی جا رہی ہے اور میں متوجہ ہی نہیں ہوں، تو شاید یہ عدم توجہ میں آ جائے گا، یہ ناقدری میں آ جائے گا. اب ان لمحات میں جب میری بخشش کی جا رہی ہے مجھے متوجہ تو ہونا چاہیے مجھے کیا عطا کیا جا رہا ہے. اب فرض کیجئے کوئی مجھے تحفہ دے رہا اور میں اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، اور دوسری طرف منہ کر کے میں ہاتھ اس طرف کر کے تحفہ لے رہا ہوں، تو یقیناً ایک ناقدری سی شمار ہوتی ہے. تو ابن راشد کے ذہن میں شاید یہ بات آئی، تو اس لیے انہوں نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر اس دوران میں چاہوں کہ میں متوجہ رہوں کہ میری بخشش ہو رہی ہے اور چاند نظر آ گیا اور چاند کا اعلان ہو رہا ہے، اور مجھے اس دوران کون سا عمل انجام دینا چاہیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز مغرب انجام دینے کے بعد دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یہ دعا پڑھ دو. تو اس سے کیا ہوگا؟ گویا آپ اس تقریب میں شامل ہو گئے. یہ البتہ میرے لفظ ہیں کہ یہ اس تقریب میں آپ شامل ہو گئے کہ جس میں آپ کی بخشش کا پروانہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا ہے، آپ کی بخشش کا اعلان کر دیا گیا ہے. اور وہ دعا کیا ہے؟ یا ذا المن یا ذا الطول یا ذا الجود یا مصطفی محمد و ناصرہ صلی علی محمد و آل محمد واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین. یہ دعا پڑھنی ہے نماز مغرب کے بعد، اور یہ دو تین جملوں پر مشتمل نہایت مختصر سی دعا. آپ کے پاس جو پی ڈی ایف آئے گا اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہوگی. البتہ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ دیکھیے خالق کائنات جو عطا کر رہا ہے اس دوران قدردانی یہی ہے کہ انسان یہی کہہ رہا ہو کہ پروردگار میرا ہر وہ گناہ جو تمہاری کتاب مبین میں درج ہے اور جو تیرے شمار میں اب بھی ہے، تو اس کو بخش دے، مجھے معاف کر دے. اور پھر سجدے میں چلا جائے، 100 مرتبہ اتوب الی اللہ پڑھے، ثم تسأل حاجتک فإنها تقضى انشاءاللہ تعالی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کھڑے ہو کے ایک جملہ دعا کا یا دو تین جملے جو میں نے عرض کیے، پھر صرف سادہ سی بات سجدے میں اتوب الی اللہ، کوئی ایسی بات نہیں جو ہمیں یاد نہ ہو ہم سجدے میں کیسے پڑھیں گے، اتوب الی اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جو تیرے من میں آتا ہے مانگ، فإنها تقضى انشاءاللہ. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا نے چاہا تو وہ تمہیں ضرور ملے گا. جو چاند کی رات کو آپ مانگیں گے اور اس رنگ ڈھنگ میں مانگیں گے، ایک تو اس تقریب میں شمولیت، ساتھ میں آپ جو مانگیں گے فَإِنَّهَا تُقْضَى انشاءاللہ تعالی، پھر وہ ضرور قبول ہوگا. خالق کائنات نے چاہا تو وہ مل کے رہے گا آپ کو، وہ حاجت ضرور پوری ہوگی آپ کی. یہ جو لیلۃ العید کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے ایک بات تو یہ ہوگی. اچھا ایک اور چیز جو اس حوالے سے بہت ضروری ہے، جس کا خدشہ امیر کائنات نے کیا ہے، کہ ہم جس چاند کو خوشیوں کا چاند سمجھتے ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ چاند حقیقت لوگوں کی سب سے بڑی آزمائش ہے. یہ خوشی
ہے یا نہیں وہ تو آف کورس ہم جانتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں متوجہ رہو کہ یہ تمہاری سب سے بڑی آزمائش ہے۔ عید کون سی آزمائش ہوتی ہے؟ روزہ تو آزمائش کہا جا سکتا ہے کہ بھوک اور پیاس میں انسان کو آزمایا جا رہا ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے۔ آزمائش یعنی ہم عموماً مشکل کو کہتے ہیں نا، مصیبت کو کہتے ہیں۔ تو عید کون سی مشکل یا مصیبت یا آزمائش ہے کہ جس کو امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی سخت آزمائش ہے لوگوں کی؟ تو اس کا تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ اگر ہم ذہن میں رکھیں اور پھر امیر کائنات کا وہ فرمان پڑھیں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ دیکھیے عید سے پہلے جو میرے اور آپ کے جو دن گزر رہے ہیں، ان دنوں عموماً کیا ہوتا ہے، انسان عبادت پروردگار میں مصروف ہوتا ہے، روحانی طور پر بہت اس کی بہتری ہو رہی ہوتی ہے، فکری طور پہ وہ بہت بلند ہو رہا ہوتا ہے، عمل کے حساب سے وہ بہت اچھا ہو چکا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ اس کا بہت لگاؤ ہو چکا ہوتا ہے، لوگوں کے لیے اس کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے۔ اور ماہ رمضان میں اس نے اتنی عبادتیں کی ہوتی ہیں کہ گویا کہ وہ جنت کے اندر داخلے کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے، کم از کم جنت کے قریب ضرور جا چکا ہوتا ہے، اور جہنم سے دور وہ ضرور پہنچ چکا ہوا ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ماہ رمضان المبارک میں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ادھر سے جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر ایک خدشہ یہ ہوتا ہے خدا نخواستہ کہ وہ قدم جو جنت کی طرف اٹھ رہے تھے، خدا نخواستہ وہ رک نہ جائیں اور پھر فوراً وہ دنیا داری کی طرف نہ نکل پڑے۔ ہاں، بہت بڑا خدشہ ہوتا ہے، چونکہ ماہ رمضان موجود ہے یعنی ہم للہ فی اللہ اعمال انجام دے رہے ہیں، جو ہی ختم ہوا تو خدا نخواستہ آزادی سمجھ لی، اور وہ قدم جو جنت کی طرف بڑھ رہے تھے وہ وہیں یا تو رک جاتے ہیں، یا بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہشت کی طرف چلتے ہوئے قافلے واپسی کی دوڑ لگا لیتے ہیں، جنت سے، گویا کہ جنت کے راستے سے واپس آنے لگ پڑتے ہیں۔ اس وجہ سے عید کا چاند ایک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ماہ رمضان میں تو بہت کچھ انسان نے محنت بھی کی، عبادات بھی کی، مناجات بھی کی، دعائیں بھی کی، زیارات بھی پڑھے، اعمال بھی کیے، اور خدا کے بہت قریب بھی ہوا۔ لیکن ماہ رمضان جب ختم ہوا اور وہ پیکیجز اٹھا لیے گئے، اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا یکم شوال کیسا گزر رہا ہے، اس کا ماہ شوال کیسا گزر رہا ہے، یہ سب سے بڑی آزمائش ہے اس کی، کہ جو کچھ سیکھا اب اس کا اپلیکیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اب کس حد تک اس کو اپلائی کیا جا رہا ہے۔ اب امیر کائنات علیہ السلام کا فرمان پڑھتے ہیں، ان ادنا ما للصائمین والصائمات ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان۔ روزہ دار کا کم سے کم اور سب سے تھوڑا اور سب سے چھوٹا اجر کیا ہے؟ فرض کیجئے روزہ داروں کے مختلف سٹیجز ہیں نا، ان کو کسی روزہ دار کو بہت بڑا اجر ملا ہوگا اس کے اعمال کے حساب سے، کچھ میرے جیسے گناہگار ہوں گے جن کو بہت تھوڑا اجر ملے گا۔ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس روزہ دار کو سب سے تھوڑا اجر ملے گا، وہ تھوڑا سا کیا ہوگا، اس تھوڑے میں کیا کیا شامل ہے؟ تو سب سے کم ثواب، سب سے کم اجر جو صائمین اور صائمات کو، روزے داروں کو ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ این ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان، کہ ماہ رمضان کے آخری دن میں ایک فرشتہ انہیں پکار کر کہتا ہے، ابشروا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، آگاہ ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، فقد غفر لکم ما سلف من ذنوبکم، تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ آخری ماہ رمضان، آخری دن، سب سے کمزور روزہ رکھنے والے کو بھی ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، ابشرو، خوشخبری ہو، آگاہ رہو۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہ تمہارے تمام گناہوں کو، گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ لیکن اگلا جملہ بڑا الارمنگ ہوتا ہے، فانظروا، لیکن متوجہ رہنا، کیف تقولون فیما تستانفون، کہ اب اس بخشش کے بعد آئندہ خیال رکھنا کہ اب کیسے کیسے عمل انجام دو گے۔ تستانف کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کو جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ آپ نے گناہ چھوڑ دیا تھا، انسان ماہ رمضان میں گناہوں سے آزاد کر دیا گیا ہے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اس کے بعد نئے سرے سے عمل کیسے شروع کر رہے ہو اور کیسا کر رہے ہو، اس کے اوپر بہت زیادہ متوجہ رہنا۔ تمہارے گزشتہ تمام گناہ تو معاف کر دیے گئے ہیں، یہ فرشتہ ندا دے کر آپ کو پکار کر آپ کا نام لے کر کہہ رہا ہوتا ہے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، خوشخبری ہو تمہیں۔ لیکن فن ضرور، بہت متوجہ رہنا اور بہت خیال رکھنا آئندہ کے لیے کہ کیف تقولون فیما تستانفون، کہ اب تم کیسا عمل انجام دینے لگے ہو، یہ ضرور سوچنا گزشتہ کی معافی کے بعد دوبارہ اس کام میں مت الجھتے رہنا۔ تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی ذہن پہلے سے بنا کے رکھنا ہے کہ ماہ رمضان میں جو کمایا تھا، جو روٹین بنائی تھی، اس کو آگے کنٹینیو رکھنا ہے، اور فیما تستانفون یعنی ماہ رمضان کے بعد کیسے اعمال ہوں گے، نئے سرے سے کیسے بنیں گے ہم،
انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اپنے آپ سے معاہدہ اور ریزولوشن ہو کہ انشاءاللہ بہت اچھا ماہ رمضان کے بعد بھی ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مومن بننے کی کوشش کریں گے. مختصراً دو تین باتیں عرض کروں کہ آ، ایک اور چیز جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور وہ بھی بڑی حیران کن ہے. امام علی علیہ السلام نے کہا کہ عید کا دن سب سے بڑی آزمائش کا دن. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید کا دن قیامت کے مشابہ ترین دن ہے. یعنی اگر کوئی دن قیامت کے دن جیسا ہے نا تو وہ عید ہی کا دن ہے. سب سے زیادہ قیامت کے دن کے ساتھ جس کی وہ جو ہے وہ مشابہت پائی جاتی ہے وہ عید کا دن ہے. مشابہ ترین دن قیامت کے ساتھ. اچھا ہمارے ہاں تو خوشی ہے، قیامت کا دن تو پریشانی کا دن ہے، عید خوشی کا دن تھا. لیکن چھٹے امام فرما رہے ہیں یہ قیامت کے سب سے زیادہ ریزمبل کرتا ہے اس دن سے، اور سب سے زیادہ اس دن سے مشابہ ہے. آئیے ذرا یہ روایت پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت بھی چھٹے امام یہ کہتے ہیں کہ یہ امیر کائنات نے عید کے دن ایک خطبے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایھا الناس ان یومکم ھذا یوم یصاب فیہ المحسنون ویخسر فیہ المسیئون. لوگو یہ جو آج کا دن ہے، یہ عید کے دن امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ عید دے رہے ہیں، اور اس میں یہ جملہ فرما رہے ہیں کہ لوگ کیوں بھلا؟ کیونکہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا نا، جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کو نیک بدلہ ملے گا، جنہوں نے برے اعمال کیے ان کو بری جزا ملے گی. تو عید کے دن کیا ہوتا ہے؟ عید کا دن بھی تو یہی ہے، جنہوں نے ماہ رمضان اچھا گزارا ان کو صلہ ملتا ہے، اور جنہوں نے ماہ رمضان میں بدبختی میں گزار دیا تو اس دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں. تو اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو آج کے دن یعنی عید کے دن نیکاروں کو جزائے خیر عطا ہوتی ہے، اور گناہگار گھاٹا اٹھاتا ہے اور خسارہ اٹھاتا ہے. اسی لیے یہ دن قیامت کے سب سے زیادہ مشابہ ہے. پھر امام علیہ السلام نے تین چیزوں کو پکچرائز کرنے کا کہا کہ عید کے دن آپ اپنے ذہن میں تین تصویریں ضرور بنائیں، تین پکچرز ضرور ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں آپ اپنے ذہن میں. سب سے پہلے تو جب آپ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ مردوں سے متعلق ہے کہ نماز عید پڑھنے کے لیے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اس دوران یہی سوچنا کہ چونکہ یہ دن تو قیامت کے مشابہ ہے، اب میں گھر سے نکل رہا ہوں تو یہ قیامت کے کس چیز سے مشابہ ہے؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارا گھر سے نکلنا، نماز عید کے لیے عیدگاہ جانا، مسجد جانا، امام بارگاہ جانا، یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے قیامت کے دن مردے اپنے قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے. لہٰذا جب عید کے دن اپنے گھر دروازے سے باہر، دہلیز سے باہر پہلا قدم رکھو تو یہ ایسے ہی سوچنا کہ یہ بالکل ایسی ہے جیسے قیامت کے دن میں اٹھایا جاؤں گا اور پھر مجھے میدان محشر کی طرف چلا کر لے جایا جائے گا. یہ قدم گویا کہ نماز عید کی طرف نہیں، میدان محشر کی طرف اٹھ رہے ہیں. اور اگر میرا حشر و نشر بھی کیا جائے تو میرا معاملہ کیا ہوگا؟ انسان سوچے کہ میں آیا کامیاب لوگوں میں ہوں گا یا ناکام لوگوں میں ہوں، چونکہ سکتی ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تین تصویریں ذہن میں بنانی. پہلی تصویر یہ کہ گھر سے نماز عید کے لیے جب آپ نکلے تیار ہو کے تو آپ در حقیقت یہ سوچئے کہ تم اپنی قبروں سے نکل پڑو گے قیامت کے دن، تو اس منظر کو یاد کرو. پھر ہم پہنچ گئے عیدگاہ میں، مسجد میں جہاں عید پڑھنی تھی. اب جا کر ہم جائے نماز پر کھڑے ہو گئے ہیں اور عید کی نماز شروع کرنے لگے ہیں. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اب دوسری تصویر ذہن میں بناؤ اور وہ وقت یاد کرو جب تم خدا کے سامنے حساب اور کتاب کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے. یعنی جو ہی نماز عید کے لیے کھڑے ہوئے تو اب وہ وقت یاد کیا جائے جب انسان قیامت کے دن میدان محشر میں حساب اور کتاب کے لیے کھڑا ہوگا. اچھا اب یہ نماز عید پڑھنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے گھروں کو واپسی کرتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اب تیسری تصویر بناؤ، اور وہ تیسری تصویر یہ ہے کہ جب نماز عید مکمل کر کے اپنے گھروں کو واپس آنے لگو تو وہ وقت یاد کرو کہ جب انسان کا حساب و کتاب مکمل ہو جائے گا تو یا پھر وہ جنت کی طرف چلا جائے گا یا پھر وہ جہنم کی طرف چلا جائے گا اور اپنی آخری منزل کی طرف پلٹا دیا جائے گا. نماز عید پڑھنے کے بعد تم یہ سوچو کہ میدان محشر سے پھر اگلی منزل میری کیا ہوگی. میں اس منزل کی طرف جب مجھے بھیجا جا رہا ہوگا، آج تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں، آج تو میں اپنے دوست احباب کے پاس جا رہا ہوں، میدان محشر کو جب میں چھوڑوں گا تو میں کس سمت میں جا رہا ہوں گا. وہ تصویر ذہن میں سوچو. یعنی تین تصویریں. عید کے لیے نکلیں تو یوں سوچیں جیسے قبروں سے نکلیں گے اور میدان محشر کی طرف جائیں گے.
نماز عید کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سوچیں کہ میں میدان محشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں اور حساب کتاب دینا چاہ رہا ہوں تو میری سچویشن کیا ہے. اور نماز عید پڑھ کے جب گھروں کو واپس جانے لگیں تو وہ منظر سوچیں کہ معاشر بپا ہو چکا، حساب کتاب ہو چکا، اب مجھے میری آخری منزل کی طرف پلٹایا جانے لگا ہے. اب میری وہ آخری منزل کیا ہے؟ ایک لمحے کو میں خود اپنا حساب کتاب کر کے سوچتا ہوں کہ مجھے اسی حالت میں اگر آخری منزل دی جائے تو میری منزل کیا بنے گی. یہ وہ دن ہے جس کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا ہر لمحہ قیامت کی یاد دلا رہا ہے. اور ہمارے ہاں پورا دن کھیل کود مشغلوں میں گزار دیا جاتا ہوتا ہے. میں اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہمارا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے عید کا. اور خوشی بارصورت ایک اپنی جگہ ہے، لیکن لغویات میں اس کو گزارنا اور ہر طرح کا لغو کام اور ہر طرح کا بےہودہ کام جائز سمجھ لینا یقینی طور پر یہ درست نہیں ہے. اور ہمیں متوجہ رہنا چاہیے کہ اس دن اگر ہمیں کچھ یاد کرنا ہے تو وہ ایک چیز یہ بھی ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے. اچھا، عید کے دن کے پھر کچھ آداب کا تذکرہ اور پھر اس کے بعد آخری بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تھے، اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جب انسان تیاری کرتا ہے تو غسل مستحب ہوتا ہے، اس دن خوشبو لگانا مستحب ہوتا ہے، اچھا لباس اور صاف ستھرا لباس پہننا مستحب ہوتا ہے. اور پھر جب انسان عید کے لیے جانا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ اذا خرج من المصلی لم یرجع فی الطریق الذی ابتدى به، کہ جب آپ نماز عید پڑھ چکے ہوتے تھے واپس گھر آنا چاہتے تھے تو اس رستے سے واپس نہیں آتے تھے جس رستے سے گئے ہوئے تھے. یعنی مستحب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جانے کے لیے الگ رستہ انتخاب کیا جائے اور واپسی کے لیے الگ رستہ انتخاب کیا جائے. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو یہ آپ کا معمول تھا کہ جاتے ہوئے الگ رستہ اختیار فرماتے اور واپسی کے لیے الگ رستہ اختیار فرماتے تھے. اور یقینی طور پر ہم یہ کام کر کے سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کر سکتے ہیں. ایک اور چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ یہ ملتا ہے کہ کان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبر یوم الفطر من حین یخرج من بیتہ حتی یأتی المصلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن جب اپنے گھر سے نکلتے تھے مسجد کے لیے یا نماز عید جہاں پڑھانا ہوتی تھی اس جگہ کے لیے، تو گھر سے نکلتے تھے تو اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے چلتے چلے جاتے تھے یہاں تک کہ نماز عید کے مقام تک پہنچ جاتے تھے. یعنی پورا رستہ گھر سے نکلتے ہوئے تکبیر کہتے رہتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہتے تھے. بلکہ صرف خود نہیں بلند کرتے تھے، مجھے اور آپ کو بھی کہا گیا ہے کہ زینوا اعیادکم بالتکبیر، کہ اپنی عیدوں کو تکبیر کی صداؤں سے زینت دو اور سجا دو. اپنی عیدوں کو سجاؤ کس سے؟ تکبیر کی صداؤں سے، اللہ اکبر کی صداؤں سے گھر نکلتے ہوئے. اور آج گھر سے نکلتے ہوئے مجھے تو اور ہم کو تو شاید شرم آئے کہ ہمیں کیا رستے میں اللہ اکبر کا ورد کرتا چلا جاؤں. آپ خود اندازہ کیجئے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس طریق سے اور سنت سے کتنا دور جا چکی ہوئی ہے کہ سنت کو ایز اٹ از پورا کرتے ہوئے بھی ہمیں جھجک محسوس ہوتی ہے، ہمیں ہیزیٹیشن فیل کرتے ہیں ہم. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خاص طور پر اس کے بارے میں فرمایا تھا زینوا اعیادکم بالتکبیر، اپنی عیدیں سجاؤ، اپنی عیدوں کو زینت دو، اور چاہتے ہو کہ تمہاری عید سجی ہوئی ہو زینت والی ہو تو تکبیر کی صدائیں بلند کیا کرو، اللہ اکبر کا ورد کیا کرو. ایک چھوٹا سا کمنٹ کروں گا، دو ایسے موقع ہیں خاص طور پر جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اقتداء میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا مستحب ہے. ویسے تو ذکر ہر جگہ ہو سکتا ہے مگر ان دو موقعوں پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا، اللہ اکبر کے نعرے لگانا پیروی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایک ہے عید والے دن گھر سے نماز عید کے لیے جاتے ہوئے اور عید کے دن تکبیر کی آوازوں کو بلند کرنا. دوسرا ہے کہ جب رخصتی ہو رہی ہو بیٹیوں کی تو رخصتی کے جلوس میں تکبیر کی صدائیں بلند کرنا، شادی کے دن رخصتی کے موقع پر اور اس رخصتی کے جلوس میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنا. چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی رخصتی کے جلوس میں انہی تکبیر کی صداؤں کو کے ساتھ اس رخصتی کو جو رونق بخشی. اور صرف آپ ہی تو تکبیر کی صدائیں بلند نہیں کر رہے تھے، آپ کے جواب میں اصحاب بھی وہ تکبیر کی صدائیں بلند کر رہے تھے، اور ملائکہ جو آسمان سے آئے ہوئے تھے وہ بھی تکبیر کی صداؤں کو بلند کر رہے تھے. اب آپ ذرا حیرت زدہ ہوں گے، اور یقینی طور پر حیرت کا مقام ہے کہ ان دو دنوں میں کون سی آواز نکالنا مستحب ہے؟ تکبیر کی صدائیں بلند کرنا، تکبیر کی آوازیں بلند کرنا مستحب ہے.
لیکن بہت معذرت کے ساتھ میں نے اپنے معاشرے میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ ان دنوں میں، جن دنوں اللہ کا نام بلند کرنے کی تاکید وارد ہوئی تھی، لوگ موسیقی لگانا پسند کرتے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کی صداؤں پر میوزک کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، ناچ گانے کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، اور معیوب بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان 2 دنوں میں تو جائز ہے۔ کئی مرتبہ ایسے ہوا کسی بہت اپنے ریلیٹیوز کی شادی میں، جب اس خواہش کا اظہار کیا کہ اگر گانا بجانا نہ ہو اور وہ گانا بجانا نہ ہو کہ جو حرام ہے، تو لوگ ہمیں کنونس کرتے ہیں کہ آج تو شادی ہے، آج تو آپ ہی تھوڑا سا کچھ کر لیں۔ یعنی گویا کہ حق سمجھ لیا جاتا ہے کہ شادی کے موقع پر یہ واہیات انجام دی جائیں اور عید کے موقع پر یہ واہیات انجام دی جائیں۔ حالانکہ سنت سید الانبیاء یہ تھا، ان 2 موقعوں پر اگر کوئی آواز مستحب ہے اور جچتی ہے اور سجتی ہے اور سنوارتی ہے موقع کو، اور زینت دیتی ہے اور سنوار دیتی ہوتی ہے، وہ تو تکبیر کی صدا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم سید الانبیاء کی سیرت سے اور ان کے طریقے سے کتنا دور نکل گئے ہیں کہ ہمیں عجیب لگتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر ہم یہ کام کریں کہ ان موقعوں پہ اگر ہم یہ کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ شادی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ عید ہے۔ بہر صورت یہ جو عید کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ عید کے دن انسان جتنے مومنین کو ملتا ہے اور ان کے ساتھ علیہ السلام بھی، چونکہ خود ایک دعا ہے نا، سلام کا مطلب دعا کرنا ہوتا ہے، اور ہم دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو ہم جب ملیں تو عید والے دن ایک اور دعا بھی دیں، سلام کے ساتھ ایک اور دعا دیں، اور وہ یہ ہے کہ مومنین دوسرے کو جب ملیں تو مومنین کے اعمال قبول کرنے کی دعا کیا کریں۔ اسی لیے امام علی رضا علیہ السلام 8ویں امام جب عید کے دن اپنے مومن بھائیوں کو ملتے تھے تو پھر ان کو کہتے تھے یا فلان تقبل اللہ منکا ومنا، یعنی سلام کے بعد دوسری دعا کہ اے فلاں، اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی تیری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، میری عبادتوں کو بھی قبول فرمائے، تیرے ماہ رمضان کے اعمال بھی قبول ہوں اور میرے ماہ رمضان مبارک کے اعمال بھی قبول ہوں۔ تو یہ عید کے کچھ 2-3 آداب جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، جو خاص طور اس سے زیادہ ہیں ویسے، لیکن ہم نے مختصراً عرض کیے، اور وہ عرض کیے جس سے یقینی طور پر ہماری عید بہت بہتر ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق تو بہت زیادہ زینت والی ہو جائے گی، اور بہت سیلیبریشن اس میں آ جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، زینت بنانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ چیز ہے جو سیلیبریشن کا جو جو کہہ لیجیے ایلیمنٹ ہے وہ ایڈ کر دیتی ہوتی ہے عید کے اندر۔ آخری چیز جو ہم ماہ رمضان المبارک کے بعد عید کو ڈسکس کرتے ہوئے کریں گے یہاں پر آپ کے سامنے، وہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم عیدی بانٹتے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ بچوں میں اور جوانوں میں تو اس چیز کا بڑا کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی عیدی ملی، اور ایک سلسلے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر بڑوں میں بھی یہ کمپٹیشن ہوتا ہے، ان اوے کو بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میرا ریلیٹیو فلاں بچہ کہیں رہ تو نہیں گیا، میں نے پتہ نہیں اس کو عید دی ہے یا نہیں دی، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچوں کو عید دی جا رہی ہوتی ہے۔ اور عیدی کا ایک دینے کا جو ایک کہہ لیں ایک رسم و رواج ہے اور ایک سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا ہے، دینا چاہیے بچوں کو، جو بچوں کو خوش کرتا ہے وہ خدا کو خوش کرتا ہے، اور بچوں کی خوشی سے خدا بہت خوش ہوتا ہے باقیتاً۔ اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بچوں کو بہت پروٹوکول دیتے ہوتے تھے، ان کو خوش رکھنا چاہ رہے ہوتے تھے۔ البتہ وہ عیدی دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور عیدی ہے جس کا عنوان ہم نے رکھا ہے غریبوں کی عیدی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ غریب کو بھی عیدی دی جائے، ایک عیدی دینا تو واجب ہے غریب کو، اس کے علاوہ بھی دی جائے گی تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، اور وہ صدقہ و خیرات میں بھی شامل ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عید کے دن مومنین کو نماز عید پڑھنے کا حکم دیا ہے، لیکن کہا ہے کہ نماز عید کے لیے جب تم میرے سامنے آؤ گے اور میرے سامنے سجدہ کرنا چاہو گے نا، تو اس سے پہلے ایک اور کام کر کے آنا، اور وہ کام کیے بغیر میرے سامنے نہ آنا۔ آپ میرے سامنے تبھی سجدہ کرنا، نماز عید کا سجدہ تبھی کرنے آنا جب ایک اور کام کر آؤ، اور وہ کیا ہے؟ غریبوں کو عیدی دے کر آنا، جس کو ہم زکوٰۃ فطرہ کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ واجب ہے۔ فرض کیجئے میں اپنے گھر کا سربراہ ہوں، اور میرے گھر کے جتنے افراد ہیں ان میں سے ہر ایک کا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا میرے اوپر واجب ہے، اور اس کا وجوب عید کا چاند نظر آنے سے شروع ہوتا ہے، اور نماز عید پڑھنے سے پہلے پہلے اس کو ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ البتہ موجودہ زمانے میں مجتہدین کی طرف سے مختلف عنوان سے اجازتیں موجود ہیں کہ آپ چاہیں تو ماہ رمضان میں بھی زکوٰۃ فطرہ غریبوں تک پہنچا سکتے ہیں، لیکن فلاں فلاں عنوان سے اور فلاں فلاں طریقے سے، وہ یقینی طور پر فقہی اعمال میں، فقہی موضوعات میں آپ سن چکے ہوئے ہیں۔ تو بہر صورت جب ہم نماز عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو نماز عید سے پہلے پہلے زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہے، اور زکوٰۃ فطرہ کس کو دیا جاتا ہے؟ غریبوں کو۔ یہ غریبوں کا حق ہے،
اور یہ صرف حق نہیں ہے کہ ہم نے دے دیا تو ٹھیک، نہ دیا تو بھی ٹھیک، نہیں، یہ واجب ہے، بلکہ خالق کائنات نے ہمارے سارے روزوں کی قبولیت کو مشروط قرار دیا ہے، کنڈیشنل بنا دیا ہے کہ تب تک آپ کا روزہ قبول نہیں ہوگا جب تک آپ زکوٰۃ فطر ادا نہیں کریں گے اور غریبوں کی عیدی دیں گے نہیں۔ اس لیے ابو بصیر سے ایک روایت ہے جو انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے اگر کوئی نماز پڑھے اور نماز میں محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجے تو نماز قبول نہیں ہوتی ہے، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ تو رکھے وَلَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَوْمَ لَهُ، لیکن زکوٰۃ فطرہ نہ دے تو اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد کوئی نماز نہیں ہے، اور زکوٰۃ فطرہ کے بغیر کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا۔ یہ میرے الفاظ نہیں، صادق آل محمد علیہ السلام کے الفاظ ہیں، اور اس موضوع کی بہت ساری روایات موجود ہیں دیگر ائمہ سے بھی، کہ جس نے من صام ولم یؤد الزکاۃ فلا صوم لہ، جس نے روزہ رکھا اور زکوٰۃ فطرہ نہ دیا اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بات اس پہ آپ کہیں گے کہ الحمدللہ آپ تو دیتے ہوتے ہیں اور اس پہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن میں جس چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، چونکہ اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں ہوتی، الحمدللہ پاکستان میں بہت اچھا یہ سلسلہ چلتا ہے، سبھی لوگ الحمدللہ اس کی طرف متوجہ ہیں اور دیتے بھی ہوتے ہیں، لیکن میں ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ روزے کے حوالے سے ایک فرمان ہے، تو عمل ابن آدم لہو، کہ ابن آدم کا ہر کام اس کے لیے ہوتا ہے۔ نماز کا فائدہ انسان کو خود ہوگا، حج کا فائدہ خود ہوگا، زواری کا فائدہ خود ہوگا، میں صدقہ و خیرات دے رہا ہوں اس کا فائدہ بھی مجھے ہوگا، ہم جتنے نیک اعمال انجام دیتے ہیں وہ اس کا فائدہ یا وہ کس کے لیے ہیں؟ میرے لیے ہیں، ہمارے لیے ہیں، الا الصوم، مگر روزہ ایسا نہیں ہے۔ روزے کے بارے میں خالق کائنات نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی جزا کیا ہے۔ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، پروردگارہ میں نے 30 روزے رکھے، 30 روزے رکھنے کے بعد جب میں مسجد میں پہنچا ہوں اور نماز عید ادا کرنا چاہتا ہوں تو تیری طرف سے آواز آتی ہے کہ نہیں، نماز عید سے پہلے جاؤ زکوٰۃ فطرہ ادا کرو، غریبوں کی عیدی ادا کرو، وگرنہ تمہارا روزہ قبول نہیں کروں گا۔ میں دستبستہ عرض کرتا ہوں، پروردگارہ تو نے تو کہا تھا کہ روزہ صرف تیرے لیے ہے، اب اس روزہ جو تیرا اور میرا معاملہ تھا اس کو غریبوں کے ساتھ کیوں آپ نے نتھی کر دیا؟ اب اس میں غریب کہاں سے آ گئے، زکوٰۃ فطرہ کہاں سے آ گیا؟ تو خالق کائنات نے گویا کہ اس کو اس معاملے کے ساتھ جوڑ کر جو خالصتاً خالق کائنات سے مربوط تھا، ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ جب تک تم اپنی زندگی میں اپنی ارد گرد اپنے مجبور اور نادار بھائیوں کی خبر گیری نہیں کرتے ہو، ان کی نصرت نہیں کرتے ہو، ان کی مدد نہیں کرتے ہو، اپنی ذمہ داریاں نہیں کرتے ہو، تب تک میں تمہارا وہ عمل بھی قبول نہیں کروں گا جس کا تعلق صرف اور صرف میری ذات سے تھا۔ یعنی یہ بہت بڑا ایک جو پیغام ہے کہ ایک عمل خالصتاً اللہ کہہ رہا ہے میرے لیے تھا، لیکن جب تک تم غریبوں سے متعلق ان کی حمایت، نصرت، مدد، تعاون والی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے، میں اس عمل کو بھی قبول نہیں کروں گا جس کا صرف میرے ساتھ تعلق تھا۔ جب تک تم اپنی اس ذمہ داری کو جو تمہارے معاشرے کے غریبوں کی صورت میں تمہارے عمراء کے طبقے کے اوپر عائد ہے، جب اس کو پورا نہیں کرو گے تو تب تک میں تمہارے کسی نیک عمل کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، اور تمام کتابوں میں، یعنی اہل تسنن نے بھی لکھا ہے، اہل تشیع نے بھی لکھا ہے، امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بھی معاشرے میں اگر غریب دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس معاشرے کے دولت مند طبقے نے اپنا حق ادا نہیں کیا ہے، اگر وہ اپنا حق ادا کرتا تو اس طبقے میں کوئی غریب نہ ہوتا۔ کسی ملک میں غریب، کسی معاشرے میں غریب، کسی خاندان میں غریب، یہ در حقیقت اس علاقے، اس منطقے، اس ملک، اس خاندان میں صاحبان ثروت کی سستی اور ایک فریضے کی عدم ادائیگی کی دلیل ہوتے ہیں امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں۔ اس لیے خالق کائنات نے بھی بڑا سخت اقدام اٹھایا ہے کہ اگر تم غریبوں کا، محتاجوں کا حق ادا کیے بغیر میرے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہو گے تو میں کہوں گا پہلے وہ حق ادا کر کے آؤ۔ روزے کا صلہ مانگنے چاہو گے تو میں کہوں گا روزے کی قبولیت تب تک معلق ہے اور لٹکی ہوئی ہے جب تک تم زکوٰۃ فطرہ کو ادا نہیں کرو گے، غریب کا حق ادا نہیں کرو گے، غریب کی عیدی ادا نہیں کرو گے۔ تو اس لحاظ سے ایک تو یہ پیغام ہے کہ اگلے 11 مہینے انسان متوجہ رہے کہ یہ صدقہ و خیرات صرف روزہ افطار کرانے تک نہیں تھا،
نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں بھی مجھے روک کر کہہ رہا ہے صدقہ و خیرات دے، یعنی کہ زکات فطرہ دے، اور مجھے اگلے 11 مہینے بھی اس کی طرف متوجہ رہنا ہے۔ اور ایک اور پیغام بھی اس کے اندر یہ ہے، عید چونکہ خوشی کا نام ہوتا ہے بظاہر، تو خالق کائنات نے گویا کہ یہ کہا ہے کہ خوشیاں بانٹ کر رہا کرو۔ جب تم زکات فطرہ کسی غریب کو دینے جاؤ گے تو اس کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر لو گے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ مسکراہٹ آ جائے گی۔ لہٰذا یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ خوشیاں بھی بانٹی جا سکتی ہیں، اور انسان کو خوشیاں بانٹتے رہنا چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور چیز جو اسی کے بہت چھوٹا سا آخری نقطہ ہے، زکات فطرہ کا ایک اور بہت بڑا فائدہ ہے جس کی طرف میں نے اور آپ نے متوجہ ہونا ہے۔ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا اس چیز کی طرف ہم متوجہ ہو گئے کہ کیا پیغام تھا، خوشیاں بانٹو، اور دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے اگلے 11 مہینے بھی غریبوں ناداروں کی طرف متوجہ کرنا، وگرنہ کہیں تمہاری عبادتیں معلق نہ ہوتی رہیں خدا نخواستہ۔ ایک اور پیغام جو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک حدیث ہے جو غالباً ابن عباس سے نقل ہے، کہ جس میں انہوں نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے کی صورت میں ہمارے روزے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے، کوئی نقص ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ ہم نے روزے کے حقوق کو ضائع کیا جس وجہ سے روزے کے اندر کوئی نقص پیدا ہو گیا۔ جب ہم زکات فطرہ ادا کرتے ہیں تو زکات فطرہ صرف اور صرف غریبوں کے لیے مالی امداد نہیں ہے، بلکہ یہ زکات فطرہ میرے اور آپ سے سرزد ہونے والے ہر اس عمل کا کفارہ ہے جو روزے کے آداب کے خلاف تھا، جو روزے کی حکمت کے خلاف تھا، البتہ اسے روزہ باطل نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ہر روزہ جو باطل ہو گیا اس کو تو کفارہ کافی نہیں ہے، یہ والا یہ زکات فطرہ کافی نہیں ہے۔ لیکن روزہ باطل کرنے کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں، مثلا میں نے غصہ کر دیا روزے کی حالت میں کسی کے اوپر، اب ایسے روزہ باطل تو نہیں ہوتا، لیکن آداب روزہ کے منافی تھا یہ، تو اب کیا ہوا، میرے روزے میں نقص پیدا ہو گیا۔ جب بھی کوئی ہم میں سے زکات فطرہ ادا کرتا ہے تو اس کے روزے میں ایسے جتنی بھی نقائص پیدا ہوئے ہوتے ہیں، خالق کائنات اس زکات فطرہ کو کفارہ قرار دیتا ہے اور اس کے روزوں کو نقائص سے پاک کر دیتا ہے، اور پورے کامل بنا کر اس روزے کو قبول کر لیتا ہوتا ہے۔ چند 100 روپے، 400-500 روپے دیے اور اپنے روزے کے تمام نقائص کو دور کر دیا۔ کیا ہی خوبصورت سودا ہے، کیا ہی خوبصورت معاملہ ہے جو خالق کائنات نے ایک روزہ دار کو آخری وقت میں مہیا کیا ہے، کہ تیرے روزے میں انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی کا بندہ ہوتا ہے، وہ غلطی کر سکتا ہے، خطا کر سکتا ہے، میں بھی تم نے روزے کی حالت میں کچھ منافیات روزہ کو انجام دیا، کچھ حکمت روزہ کے خلاف جو چیزیں تھیں ان کو انجام دیا، تو اب ان کا کفارہ جب تم یہ زکات فطرہ جا کر غریب کو دو گے، اس کی خوشیاں بانٹ دو گے، تو ساتھ میں تمہارے روزے کی ہر کمی کو پورا کر دوں گا، ہر نقص سے پاک کر دوں گا، تمہارا ہر روزہ کامل بنا کر اپنی بارگاہ میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ خالق کائنات اس سال ہماری عید کو پہلے سالوں کی نسبت زیادہ پروڈکٹیو بنائے۔ یہ چند چیزیں جو ہم نے عید کے دن سوچنے کی، کرنے کی ڈسکس کی ہے، انشاءاللہ ان کو کرنے، سوچنے اور اس کے ذریعے عید کو سنت ائمہ کے اور ان کی اتباع میں گزارنے کی توفیق دی، اور ہم نے جو کچھ اس دوران مکتب اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق مختلف چیزوں کو بیان کیا، خالق کائنات انشاءاللہ ان تمام چیزیں اور ان کے مطابق اپنا نظریہ زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انشاءاللہ تعالی ان تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کا عمل طے کرنے اور اپنی زندگی کے عمل کو بنانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہوں خالق کائنات انشاءاللہ تعالی اس ماہ رمضان کے صدقے میں ہمیں حج بیت اللہ اور زیارت کربلا عطا فرمائے، اور انشاءاللہ تعالی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ہم سے راضی فرمائے۔ اس سال کے ہمارے روزے، عبادات، مناجات، تلاوت قرآن اور ہماری خامیوں سے پر جو معاملات تھے ان کو بھی وہ عبادت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہماری تمام عبادتوں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ماہ رمضان سٹرگل کا مہینہ ہے، ریزسٹنس کا مہینہ ہے، مزاحمت کا مہینہ ہے، انسان نفس کے خلاف جہاد کر رہا ہوتا ہے، مزاحمت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان مجاہدوں کے کیا کہنے جو اپنے نفس کے خلاف بھی مجاہد کرتے ہوئے روزے کی حالت میں دنیا کے بدکار ترین لوگوں کے مقابلے میں، دنیا کے سب سے بڑے باطل کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور للکار کر کھڑے ہوئے ہیں کہ جرت ہے تو آؤ وہ کام کرو جن کے تم دعوے کر رہے تھے چند دن پہلے۔ ہم بڑے پرخلوص دل سے دعا گو ہیں، انشاءاللہ تعالی باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے، باب الحوائج حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے وسیلے سے، اور دختر رسول حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا گو ہیں، خالق کائنات ان مجاہدین اسلام کو، ان علم حق تھامنے والوں کو
ہمت دے، صبر دے، ثابت قدمی دے، ان کو نصرت عطا فرمائے اور ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے باطل کا ناک خاک پر رگڑوا دے اور باطل کو ناکامی اور نامرادی ہی اس کا مقدر بنا دے انشاءاللہ تعالی۔ ہم دعا گو ہیں کہ خالق کائنات انقلاب اسلامی ایران کو تا ظہور امام زمان قائم و دائم فرمائے، اور گزشتہ کئی صدیوں میں مکتب تشیع کی طرف سے پیش کی گئی سب سے بڑی قربانی شہید انقلاب آیت اللہ سید علی خامنائی کی اس شہادت کے صدقے میں ہماری قوم میں جو ایک نئی روح آئی ہے، خالق کائنات انشاءاللہ ہمیں باطل کے خلاف نیا جذبہ بھی عطا فرمائے، اور ہم سب کو راہ خدا میں اپنی زندگیوں کو وقف کرنے اور انشاءاللہ خواہش مند لوگوں کو شہادت کی موت پا لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔